جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں سہیل مناس اور آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں انتہائی متحرک نوجوان ہیں. یہ کیا کرتے ہیں اسے پوچھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم بات آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں راجہ وقاص نسیم صاحب کے حوالے سے. راجہ وقاص نسیم صاحب انتقال کر گئے، ان کا بڑا افسوس ہے، پورا باغ سوگوار ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے. لیکن ان سے متعلق بھی بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں. انہیں سے متعلق بھی ان سے بات کریں گے اور ان کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ کرتے کیا ہیں. السلام علیکم عمر بھائی. جی وعلیکم السلام سہیل بھائی. عمر بھائی، یہ بتائیے گا کہ راجہ وقاص نسیم صاحب جو کہ حال ہی میں کہا گیا کہ انہیں کرونا وائرس ہوا ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے، تقریباً 20-22 دن وہ وینٹیلیٹر پہ رہے، وہ انتقال کر گئے. آج ان کا نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے، اور ان سے متعلق آپ بتائیے گا کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں جناب کیپٹن وقاص نسیم صاحب جو ایک باغ کی جاندار آواز سے دلیر ناٹل لیڈر تھے، وہ آج ہم سے جدا ہو گئے ہیں. سب سے پہلے تو میں ان کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتا ہوں. اور جو سوال آپ نے کیا کہ ان کے بارے میں بہت ساری چموگوئیاں چل رہی ہیں کہ شاید ایک آڈیو میسج بھی صبح سے ہم سن رہے ہیں کہ جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں جی کہ شاید مجھے زہر دیا گیا ہے. تو دیکھیں، اگر اس طرح کی کوئی بات ہے، اگر چونکہ پہلے تو اس طرح کی کوئی کیس سامنے آیا نہیں. ڈاکٹرز نے جو رپورٹ دی تھی، آئی تھنک کہ آپ نے بھی وہاں سے رپورٹ کیا تھا، تو اس میں ڈاکٹر کا یہی کہنا تھا جی کہ ان کو کرونا وائرس ہوا. پھر ایک دن میرا خود بھی علی میڈیکل جانا ہوا، میں ان کو دیکھنے کے لیے گیا، چونکہ اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن باہر سے میں نے جو ان کے قریبی ساتھی سے میں نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا جی کہ ایک دن وقاص نسیم صاحب کہیں واش روم کے اندر گر گئے، تو انہوں نے کسی اپنے دوست کو میسج کیا جی کہ میں گر گیا ہوں. تو اس کے بعد کو کرونا وائرس کے حوالے سے کوئی خبریں گردش کرنا شروع ہو گئی جی کہ ان کو کرونا وائرس ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ ان سے متعلق ایک بات بڑی گردش کری ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی اور علی امین گنڈا پور کے درمیان ہاتھاپائی ہوئی ہے، جھگڑا ہوا ہے. کا یہ کہنا ہے کہ ان وقاص نسیم صاحب نے ان کے بال بھی پکڑے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں جی، اس حوالے سے ہمارے پاس تو کوئی اطلاعات نہیں ہے، چونکہ وقاص نسیم صاحب جب احتجاج کے لیے آئے تھے تو علی امین گنڈا پور صاحب ان کے احتجاج میں از خود گئے تھے، انہوں نے شرکت کی تھی. پھر وقاص نسیم صاحب جب یہاں سے اسلام آباد سے حلقے کی طرف گئے، تو جب انہوں نے کمیونٹی ہال میں پروگرام کیا جس میں باقی لیڈرشپ بھی موجود تھی، دیگر جماعتوں کے لوگ بھی موجود تھے، وہاں پر بھی علی امین گنڈا پور صاحب نے ٹیلی فون کے ذریعے ان کے پروگرام سے یہ اس کے بعد کی بات ہے. وہ وہاں سے واپس آئے، یہاں پہ آ کے ان کے درمیان کچھ معاملہ ہوا ہے، لیکن ہمارے ذرائع ہیں ان کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو ابھی تک ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ان سے متعلق ان کے ساتھ جو بندے ہیں انہی کو پتہ ہوگا کہ اصل ان کے جو ارد گرد جو لوگ تھے. ظاہر سی بات ہے کچھ نوجوان ایسے تھے جو 24/7 ان کے ساتھ ہوتے، یہ وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا یا نہیں ہوا. پوسٹ ایک یہ ہماری نظروں سے گزری، اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وقاص صاحب کا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں ان کو چوٹ آئی ہے، لیکن بعد میں جب ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ واش روم میں گرے. کسی کا کچھ کہنا ہے، کسی کا کچھ کہنا ہے. سہیل بھائی دیکھیں، دراصل میں سوشل میڈیا کا دور ہے. جب وقاص نسیم صاحب کی پکچر منظر عام پہ آئی فیس بک پہ، تو ان کو اس جگہ پہ چوٹ لگی ہوئی نظر آ رہی تھی، اس سے نیچے انہوں نے فیس کور کیا ہوا تھا. تو کچھ لوگوں نے ایز خود میرا جو اپنی ذاتی رائے ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو خود سے ایکسیڈنٹ قرار دے دیا جی کہ یعنی کہ ان کی کوئی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، حالانکہ اس طرح کی کوئی بات تھی ہی نہیں. اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کے کہنے کے مطابق، اور انہوں نے ایک پوسٹ بھی کی جس میں یہ کہا گیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب ہاڑی گل اس دن میرے خیال میں پروگرام میں آ رہے تھے، اور وقاص نسیم صاحب اسلام آباد سے باغ کی طرح روانہ ہو چکے ہیں اور راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اس طرح کی بھی خبریں ہیں، اس طرح کی باتیں بھی ہیں. دیکھیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. یہ آپ کی وساطت سے میں ضرور کہنا چاہوں گا، اگر وقاص نسیم صاحب کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے، اگر تو ان کو کوئی زہر دیا گیا ہے، اگر تو ان کو کسی نے سیاسی طور پر کوئی دباؤ کا شکار ہوئے ہیں وہ، تو میں آپ کی اس میڈیا کے تھرو وزیر اعظم پاکستان سے، وزیر اعظم آزاد کشمیر سے، اور جناب سردار تنویر الیاس صاحب سے اسپیشلی یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کی
صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، چونکہ وہ ایک نوجوان کی عادت تھی، بہت سارے نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن تھے، ہمارے بھائی تھے، میرا از خود ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق رہا ہے، چونکہ بعد میں چونکہ جب ہم سردار تنویر الیاس صاحب کے ساتھ گئے تو شاید کچھ تھوڑی ہمارے درمیان رنجشیں تھیں، لیکن وہ ہمارے بھائی تھے، ہم ان کی قدر کرتے تھے، اور آج وہ خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن آج بھی ہمارے دلوں میں ان کے لیے قدر ہے، چونکہ وہ باغ کی جاندار آواز تھے۔ ہم ان سے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں، عمر بھائی سے متعلق۔ عمر بھائی کرتے کیا ہے، ان کی طرف آتے ہیں وقاص نسیم صاحب کے حوالے سے جو سوالات تھے ہمارے، کیونکہ یہ ان کے قریبی، ان کا بڑا تعلق تھا ان کے ساتھ، اور ان سے ہم نے بات کی اس حوالے سے۔ اور اس کے بعد آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ علی میڈیکل سینٹر میں ہم جب گئے، ان کی والدہ سے ہم نے ملاقات کی، ہم 3-4 ساتھی تھے، صحافی دوست بھی تھے میرے ساتھ۔ تو علی میڈیکل سینٹر میں ان کی والدہ نے یہی کہا کہ میرے بیٹے کے متعلق آپ نے کوئی خبر نہیں پبلش کرنی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، انہوں نے ہمیں کیوں روکا، خبر دینے سے کیوں روکا، اپنا موقف دینے سے کیوں انکار کیا؟ عمر بھائی اب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ بتائیے گا کہ آپ کرتے کیا ہیں آخر کار؟ سہیل بھائی، میں نے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عرفان مولا کہہ سکتے ہیں، میں نے آپ کی جو فیلڈ ہے میں اس میں بھی رہا، لکھتا بھی رہا ہوں۔ یہی میں نے پوچھا نا کہ آپ کرتے کیا ہیں، سیاستدانوں کے ساتھ دیکھیں آپ ہیں، صحافیوں کے ساتھ دیکھیں آپ ہیں، لیکن آپ اصل میں کیا کرتے ہیں یہ آج ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بتائیں، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں۔ آپ کے مختلف دوست ایسے بھی ہیں جن کو ابھی تک نہیں پتا کہ یہ صحافی ہیں، سیاستدان ہیں، کیا؟ دیکھیں جی، میں بچپن سے، میں تقریباً 5th-6th کلاس میں تھا، تو اس وقت سے میں سیاست میں جو ہے نا وہ ایکٹیو رہا، چونکہ لوکل پالیٹکس ہوتی تھی، لوکل لوگ ہوتے تھے، وہاں پہ ہم پروگرامات میں حصہ لیتے تھے، کہیں کوئی پوسٹر لگا لیا، کہیں کوئی سٹیکر لگا لیا۔ خیر جب بندہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو اکثر شانہ نعروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جوں ہم تھوڑے بڑے، شور آتا گیا، بڑے ہوتے گئے، تو میں نے سوچا یار کیوں نہ نوجوانوں کے لیے کوئی نوجوان آدمی ہونا چاہیے، کوئی نوجوان کی عادت ہونی چاہیے جو ان کو لیڈ کرے۔ یار یہ وہ ٹوٹی نلکے والی سیاست سے ان کو ہٹا کے، نعرے سے ہٹا کے، ان کو کیوں نہ ہم عزت دیں، ان کو کیوں نہ آنر دیں، چونکہ وہ جو بڑے جو سیاسی کھرلاٹ جن کو ہم کہتے ہیں نا، وہ کبھی بھی ان کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ کوئی نوجوان آ گیا۔ جب پاکستان تحریک انصاف میں نے جوائن کی تھی، آئی تھنک 2012-13 میں، اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو نوجوانوں کی جماعت کہا جاتا تھا، تو ہم آئے تو ہمیں بہت زبردست قسم کی یہاں پہ اپرچونٹی ملی، ہمیں اپنے آپ کو آگے لانے کا موقع ملا، ہم اکثر مختلف پروگراموں میں جاتے رہے، ہمیں وہاں پہ نمائندگی کرنے کا موقع دیا جاتا رہا۔ پھر یہاں تک معاملات آ گئے کہ 2018 میں ہم نے، جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا، تو ہم نے اپنے وارڈ کے اندر ایکٹیویٹی ایک کی۔ اس ایکٹیویٹی کے بعد ہمارے جو وارڈ تھی اس کے اندر ایک الگ سا میسج گیا کہ یار یہ کوئی نوجوان جو ہے نا سامنے آنا شروع ہو گیا ہے، ان کو دیکھو یہ کون ہے۔ وقاص نسیم صاحب کا چونکہ آپ نے ذکر کیا، تو میری پہلی ملاقات اسی دن شام کو وقاص نسیم صاحب کے ساتھ ہوئی تھی، چونکہ آپ نے بھی مجھے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، باقی بہت سارے لوگوں نے بھی مجھے سوشل میڈیا پہ دیکھا، اور سوشل میڈیا جو ہے نا میری پہچان کا ذریعہ بھی بنا ہے۔ تو میں ریلی کو وہاں سے سپرویژن کرتے ہوئے میں ملوٹ کی طرف گیا۔ ملوٹ چونکہ ان کا وقاص نسیم صاحب کا کسی نے کہا جی کہ پروگرام ہے، تو ہم ایکٹیویٹی کر رہے تھے، ہم سیدھے ملوٹ چلے گئے۔ ملوٹ گئے تو میں وہ چونکہ ہمارا وہ ٹرینڈ تو نہیں ہے کہ عمر جا کے کوئی بڑی سی V8 گاڑی سے باہر آئے یا کوئی کہیں کسی گاڑی کے سن روف سے باہر، میں جا کے ٹیکسی سے نکلا، تو میں ٹیکسی سے جو ہی نکلا تو کیپٹن وقاص نسیم صاحب جو ہے نا اسٹیج پہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی سردار صاحب آپ ادھر آ جائیں، میرے پاس آ جائیں۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، وہ میری ان کے ساتھ پہلی ملاقات تھی، انہوں نے بڑا عزت انر بھی دیا۔ اس کے بعد یعنی کہ ہماری جو وارڈ تھی اس کے اندر ایک نوجوانوں کا ایک بڑا منظم قسم کا گروپ تیار ہو گیا، اور میں سیاست میں پھر مجھے بھی کوئی انٹرسٹ پیدا ہو گئی جی کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ پھر کرتے کرتے جب ادھر ہمارا اقتدار آ گیا، تو چونکہ وفاقی وزراء کے ساتھ ملنا میرے خیال میں ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، ہر سیاسی کارکن کی خواہش ہوتی ہے، اپنے قائدین کے ساتھ ملنا میں سمجھتا ہوں وہ کسی بھی جماعت کا کارکن ہو اس کی خواہش ہوتی ہے۔ میں یہاں پہ آیا، پہلے بارسٹر صاحب سے ملنے کی خواہش کی، گلبرگ گرین میں بارسٹر صاحب سے ملا، وہاں سے وہ میری پہلی ملاقات آپ سیاسی کہہ سکتے ہیں کہ کسی لیڈر سے ہوئی، وہاں سے میں نکلا تو
پھر آہستہ آہستہ میرا رجحان وفاق کی طرف آ گیا. وفاق کی طرف آیا تو میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ جس وفاقی وزیر سے میں نے ملنے کی خواہش کی, میرے اللہ نے مجھے وہاں تک پہنچایا. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کبھی پہنچ کے کسی امیدوار کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, کبھی آزاد جو ٹکٹوں کی غیر منصفانہ تقسیم ہوئی پیچھے, ہم نے اس میں بھی دیکھا کہ آپ مختلف لیڈران کے ساتھ پریس کلب تک گئے, ان کے احتجاجی مظاہروں میں بھی شامل رہے, پھر دیکھا کہ تنویر الیاس صاحب جب آئے, تنویر الیاس صاحب کے ساتھ بھی آپ فرنٹ لائن پہ نظر آئے, آپ کے حلقے میں میجر لطیف صاحب ان کے ساتھ بھی آپ نظر آئے. یہ کیسے آپ پوری آزاد کشمیر کی سیاست کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ دوسرے عبد القیوم نیازی تو نہیں بننا چاہتے؟ نہیں, یہ بات نہیں ہے. باغ کے جو 3 حلقے تھے, وسطی ہو, شرقی ہو یا غربی ہو, ان تینوں حلقوں میں مجھے اچھی پذیرائی ملی. میں تینوں حلقوں کے پروگرامات میں جاتا رہا, یہ آپ میری سوشل میڈیا کھول کے دیکھ سکتے ہیں. تینوں حلقوں کے پروگرامات میں جب پہلی دفعہ یوم تشکر ریلی بنی باغ میں, سردار طاہر اقبال صاحب سے, طاہر اکبر صاحب سے سوری, میری پہلی دفعہ ملاقات ہوئی وہاں پہ. ان کے پروگرامات میں وہ چونکہ ہر ایونٹ میں ہمیں بلایا کرتے تھے, ہم ان کے ایونٹ میں جاتے تھے. پھر وسطی کے اندر کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو, کوئی کارنر میٹنگ ہو, وہاں پہ میں جاتا رہتا تھا. ایون دن کہ آپ کو یہ سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ مجھے بہت سارے تحریک انصاف کے کارکنان جو وسطی حلقے کے تھے, وہ سوچتے تھے کہ یار یہ وسطی حلقے کا ہے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ وسطی حلقے کا ہے. تو غربی حلقہ جو ہے وہ چونکہ ہمارا اپنا حلقہ تھا, مختلف جو ہے نا, یعنی کہ لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا. لاسٹ ٹائم ہم سردار توصیف عباسی صاحب کے ساتھ تھے, جب پارٹی نے ٹکٹ ان کو نہیں دیا, میجر لطیف حلیق صاحب کو ٹکٹ دیا. ہم نے پارٹی پالیسی کو فالو کیا, میجر لطیف حلیق صاحب کو اپنی وارڈ کے اندر بلایا, وارڈ کے اندر بلا کے ان کی کارنر میٹنگ کروائی وہاں پہ, اور ہم نے اپنے پولنگ اسٹیشن سے ان کو اچھے ووٹ دیے. پورے آزاد کشمیر کا تو نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ ہے کہ باغ کے تینوں حلقوں کے اندر میں جاتا رہا ہوں اور اپنا ایکٹیو رول پلے کرتا رہا ہوں. آپ غربی باغ سے بات کریں, غربی باغ سے میجر صاحب کی شکست کی وجہ کیا بنی؟ دیکھیں جی, وہ شکست کے حوالے سے شاید کچھ ایسی باتیں تھیں جو میں بتانا مناسب نہیں سمجھتا. آپ میجر لطیف حلیق صاحب کا انٹرویو دیکھ لیں, انہوں نے بہتر طریقے سے اپنے حوالے سے باتیں کہی ہیں. ہم چونکہ نظریاتی کارکن تھے, ہم نے یہ ڈے فرسٹ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ کسی بھی آدمی کے پاس ہو, ہم اس کو سپورٹ کریں گے, اور ہم آخری دن تک اس بات پہ قائم رہے. ہم نے اپنے پارٹی ٹکٹ کے ساتھ رہے, ہم نے اپنے امیدوار کو ووٹ دلوائے. شاید کچھ ہماری غلط پالیسیاں تھیں جس کی وجہ سے ہم الیکشن ہار گئے. چلیں, یہ تو آپ نے سیاست کے بارے میں بتایا کہ آپ کو سیاست کا شوق تھا, لیکن صحافت کی طرف, صحافت کی کیا کہانی ہے؟ دیکھیں جی, میں صحافت چونکہ سوشل میڈیا سے میں پہ بہت ایکٹیو تھا, تو مجھے ایک دفعہ میں مشن کشمیر ٹاسک فورس کا ایک پیج ہوتا تھا, اس کے اندر میں موجود تھا. تو وہاں پہ کسی نے میسج کیا جی کہ ہمیں فلانے چینل کے لیے کوئی رپورٹرز چاہیے. تو ویسے میرے دل میں بات ہے کہ کیوں نہ میں بھی ٹرائی کر کے دیکھوں. ٹرائی کیا تو خیر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا. وہ کے ٹی وی کے نام سے سردار عبد الرحمان صاحب پلندری میں ان کا اسٹوڈیو ہے, وہاں سے وہ چلاتے ہیں. اور وہ ایک لڑکی ایک تھی, خاتون ایک تھی, جنہوں نے وہ میسج کیا, اور میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں. انہوں نے واپس مجھے بعد میں جو ہے نا بڑا ہیلپ آؤٹ بھی کیا اس چینل میں جانے کے لیے. وہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحافت کی پہلی جو میری سیڑھی تھی وہ تھی. میں وہاں پہ گیا, پھر میں ہاڑی گل میں ایک پرائیویٹ اسکول کا پروگرام تھا, رزلٹ کی سرمنی تھی, وہاں پہ میں پورا دن, چونکہ ینگ آدمی جو ہوتا ہے نا, تو آپ کو پتہ ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے بس یہ میری فیلڈ ہی سب کچھ ہے. تو میں پورا دن وہاں پہ موبائل لے کے کھڑا رہا, ویڈیوز بناتا رہا, فوٹوز بناتا رہا. تو وہاں پہ صدر پرست ہاڑی گل راجہ منیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, سرپرست اعلیٰ راجہ مقصود صاحب بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جب مجھے دیکھا وہاں پہ, میں نے چونکہ وہ کارڈ شارٹ لگا ہوا تھا, میں ویل ڈریسڈ بھی تھا, میں نے پینٹ کوٹ وغیرہ پہنا ہوا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ کا کس جگہ سے آپ کا تعلق ہے. میں نے کہا جی میں اس طرح چوڑ میں رہتا ہوں, ہاڑی گل کے ساتھ ہی اوپر کافی سارا دور ہے. تو میں نے کہا میں ادھر رہتا ہوں. وہ مجھے اپنے ساتھ پریس کلب ہاڑی گل لے کے گئے. میں پہلی دفعہ کسی پریس کلب کے اندر گیا, وہ پہلا دن تھا میں پریس کلب میں گیا. انہوں نے وہاں پہ مجھے, میں منیر صاحب کا اسپیشلی جو ہے نا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب میں صحافت میں آیا تو اس آدمی نے مجھے بہت سپورٹ کی.
بہت زیادہ سپورٹ کیا. صدر پریس کلب بڑی گل تھے, حالانکہ اپنے بچوں کی طرح مجھے جو ہے نا وہ ٹریٹ کرتے رہے. اس پریس کلب سے پھر مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. وہ ویب چینل سے پھر نکلتا ہوا میں نیوز پیپر تک گیا, پیپرز کے اندر لکھتا رہا. آپ کے نیل فیری میں بھی مجھے جو ہے نا لکھنے کا تھوڑا سا ٹائم موقع ملا ہے, اس میں بھی لکھتا رہا میں. باغ ٹائمز کے اندر لکھتا رہا. بہت سارے جو لوکل نیوز پیپر تھے ان کے اندر مجھے لکھنے کا موقع ملا. کتنا سال آپ نے یہ صحافت کا کام کیا؟ میں تقریباً 3-4 سال میں نے صحافت کی ہے. صحافی آپ کو پتہ ہے وہ پھر صحافی ہی ہوتا ہے, وہ فیلڈ بندہ چھوڑ نہیں سکتا. پھر کبھی وہ دیکھیں نا, آپ نے سیاست اور صحافت مکس کر دی تھی. نہیں دیکھیں, پھر میں ایکٹیو ہو گیا بہت زیادہ چونکہ پالیٹکس میں, تو جس سے میں نے خود مجھے فیل ہوا کہ یار یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی, نہیں ہو سکتی. جب مجھے یہ چیز فیل ہوئی کہ یار مجھے کسی ایک فیلڈ کا جو ہے نا تعین کرنا چاہیے کہ مجھے کون سی فیلڈ کی طرف جانا چاہیے, تو پھر میں نے صحافت والی جو سائڈ تھی میں نے اس کو سائڈ پہ رکھ لیا اور میں اس طرف آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ دیکھیں جی, میری کوئی جاب نہیں ہے, میں کوئی جاب نہیں, میں کوئی جاب نہیں کرتا. میرے والد صاحب ہیں, وہ مجھے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سرکاری ملازم تھے, ابھی ریٹائر ہوئے ہیں. وہی جو کچھ کرتے ہیں وہی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں مجھے, میں جب بھی نکلتا ہوں. یہاں تک کہ ابھی جب سردار تنویر الیاس صاحب بستی حلقے میں گئے, میری سردار تنویر الیاس صاحب سے اس ٹائم ملاقات ہوئی تھی. میں سنٹورس میں جا کے ان کے ساتھ ملا تھا, جب بہت سارے لوگ خواہش ظاہر کیا کرتے تھے یار کہ ہم سردار صاحب کو دور سے ہو کے بھی دیکھ لیں. مجھے ان کے ساتھ ڈائریکٹلی بیٹھنے کا موقع ملا. تو مجھے میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ عمر بات یہ ہے بیٹا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اپنی فیلڈ میں آگے جاؤ, اگر یہ چاہتے ہو کہ آپ کسی بھی محفل کے اندر اپنی جو ہے نا وہ سر اوپر اٹھا کے بیٹھو, آپ کو گردن نیچے نہ جھکانی پڑے, تو کبھی بھی اس فیلڈ میں کسی سے پیسے نہیں لینا. پیسے نہیں لینا, چاہے کوئی ارب پتی ہے, کروڑ پتی ہے, جو بھی ہے, وہ جو ہے اس کا اپنا ہے. آپ نے کبھی کسی سے پیسے نہیں لینے. آپ کو میں پیسے دوں گا, آپ کو اگر سیاست کا شوق ہے آپ جا کے سیاست کرو. شاید تنویر الیاس صاحب نے کسی کو پیسے دیے ہوں, میں وہ واحد ان کا کارکن تھا کہ میں نے ان سے بھی پیسے نہیں لیے. آپ چونکہ سردار تنویر الیاس صاحب کے ساتھ ہی رہے, پورے الیکشن میں نے دیکھا آپ ان کے ساتھ رہے. ہم نے صداقت حیات صاحب کا انٹرویو کیا, ہم نے ان سے پوچھا کہ سردار تنویر الیاس صاحب نے حلقہ وسطی باغ, چونکہ یہ بہت ساری آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ تو یہ خبریں آئے روز چلتی ہیں کہ تنویر الیاس صاحب نے اتنے ارب روپیہ لگایا, اتنا کروڑ روپیہ لگایا, اتنے کروڑ میں وزیروں کو دیا, اتنے کروڑ عمران خان صاحب کو دیے, اور عوام کو تو کچھ بھی دیا ہوگا نا. اس حوالے سے آپ بتائیں کہ حلقہ وسطی باغ میں کتنا پیسہ تقسیم ہوا؟ پیسہ تقسیم نہیں ہوا. پیسہ تقسیم ہونا, پیسہ لگانا, یہ دو الگ چیزیں. پیسہ انہوں نے کس لیے لگایا؟ انہوں نے کارکنوں کو گاڑیاں مہیا کی, ٹھیک ہے, کارکنوں کو ڈیزل مہیا کیا, کارکنوں کو جھنڈے مہیا کیے, کارکنوں کو پوسٹر وغیرہ دیے. ہر کارکن کا پوسٹر آپ نے جو ان کے ساتھ چلتا رہا, ہر کارکن کا پوسٹر آپ نے دیکھا. کارکنوں کو کھانا مہیا کیا, چائے دی, دنیا کی ہر چیز تھی. اس عوض انہوں نے وہاں پہ وسطی حلقے میں پیسے لگائے. اچھا ایک چیز اور بتا دیں کہ ایک خبر گردش کر رہی تھی پچھلے عرصے میں کہ باغ عثمانیہ ہوٹل جو تھا اس کا بل بنا کوئی 20 دن کا 62-63 لاکھ روپیہ. اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں مجھے اس حوالے سے کوئی آئیڈیا نہیں ہے, چونکہ میں عثمانیہ ہوٹل پہ کھانا بھی بہت کم کھاتا تھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا کہ میں الیکشن پہ گیا 2-3 دن ہی یعنی کہ رہتے ہوئے گیا, وہاں پہ ہم کوریج کر رہے تھے الیکشن کی. تو جو بھی یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے بہت سارے دوست ہیں, جو بھی ملے نا مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی خدمت کرتے ہیں. میں نے کہا چلیں خدمت کریں بھائی, خدمت کے لیے آپ عثمانیہ ہوٹل میں چلیں گے. سمجھ گئے؟ اس ٹائم میں نے کہا کہ بھائی میری خدمت کرنی ہے آپ نے یہاں پہ کریں, عثمانیہ پہ برائے مہربانی. عثمانیہ پہ میں سہیل بھائی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میرے ساتھ جو میرے دوست جاتے تھے نا, اکثر جاتے تھے, میں عثمانیہ ہوٹل پہ ان کو چائے بھی پلاتا تھا, کھانے کا ٹائم وہ کھانا بھی کھلاتا تھا, لیکن میں واپسی پہ بل ان سے لکھوا کے نہیں لاتا تھا کہ میں نے جا کے نیچے دینا ہے, میں ان کو جیب سے پے کر کے آتا تھا. آپ جیسے کارکنوں کی تو بات ہی الگ ہے. آپ کا تو میں نہیں, پورا ہمارے جتنے بھی نوجوان آپ کو جاننے والے ہیں وہ اس چیز کی گواہی دے سکتے ہیں کہ آپ اس طرح کے معاملات میں انوالو نہیں ہیں. آخر میں وقاص نسیم صاحب سے متعلق عوامیہ کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, وقاص نسیم صاحب ایک
نوجوان اور بڑی قائدانہ صلاحیتوں کے مالک شخصیت تھے، وہ آج ہم سے جدا ہو گئے، لیکن بہت سارے سوالات وہ پیچھے چھوڑ گئے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کی اس چینل کی وساطت سے، سہیل بھائی آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر تو ان کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا ہے تو اس کی صاف شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور ہر صورت ہونی چاہیے، چونکہ وقاص نسیم، دیکھیں یہ وقاص نسیم کا قتل نہیں ہے، اگر قتل ہوا ہے تو یہ انسانیت کا قتل ہے، یہ سیاسی کارکن کا قتل ہے۔ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یعنی کہ جو آدمی آج وقاص نسیم ہے، کل آپ ہوں گے، پرسوں میں ہوں گا، آپ صحافت میں ایکٹیو ہیں، آپ صحافت میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں، تو کل کو بڑا آئے گا تو آگے آپ کو جو ہے نا سائڈ پہ لگا لے۔ شاید میں جا رہا ہوں تھوڑا آگے جا رہا ہوں، مجھے سوشل میڈیا پہ لوگ فالو کرتے ہیں، میں آگے جا رہا ہوں تو کل مجھے کوئی سائڈ پہ لگا لے گا، یہ ایک جو ہے نا وہ روایت چل جائے گی۔ اگر یہ جو سیاسی لوگ ہیں یہ اگر اس روایت سے بچنا چاہتے ہیں، میں قائدین سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جو ہمارے لیڈرز ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو صاف پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کیس کی صاف شفاف تحقیقات کروائیں کہ کیا واقعی ان کے ساتھ کوئی معاملہ پیش ہے یا ان کی کرونا وائرس کے پیش نظر موت ہوئی ہے۔ یہ بہت ضروری ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ سر، یہ تھے ہمارے ساتھ سردار عمر ریاض صاحب، ان سے ہم نے گفتگو کی، ان سے ہم نے ان کے متعلق بات پوچھے، ان کی سیاسی کیریئر کے حوالے سے پوچھا، ان کے صحافت میں بھی 3-4 سال رہے اس سے متعلق بھی پوچھا۔ وقاص نسیم صاحب کے حوالے سے ان کا یہی کہنا ہے کہ انہوں نے اداروں سے، حکام بالا سے یہ اپیل کی ہے کہ اس کی صاف شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ وقاص نسیم صاحب کے ساتھ پیش آیا ہے تو کل میں بھی محفوظ نہیں ہوں، یہ بھی محفوظ نہیں ہے اور کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ سہیل مناس کو اگلے کسی پروگرام تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔